الحمدللہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اب سالکین کو پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا کامل رہنما حضرت محمد اشفاق صاحب نقشبندی مجددی دامہ برکاتہ عالیہ ہمیں اپنے ارشادات سے ہماری روح کو تسکین دیں گے۔ جناب پیر طریقت صوفی محمد اشفاق صاحب مدظ اللہ تعالی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم، میرا کا کریم حضور کو نور مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور میرے مرشد کریم حضور لالا جی سرکار، اللہ تعالیٰ ان کی ذات پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ان کے صدقے سے وسیلے سے آج ہم تصوف کا ایک چیپٹر بڑا ہی خوبصورت ہے، جس کا ہر وقت ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں جس کا عمل دخل ہے، یعنی کہ ہم ہر وقت یہ کام کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی کہ آج ہم پڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے میں، بیان کرنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی کہیں پہ ادب کا لحاظ نہ رکھا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما کے قبولیت کے درجے پہ فائز فرمائے۔ راتی جاگیں کریں عبادت، راتی جاگن کتے تے تھوتے، پونکڑوں بند مول نہ ہوندے، جا رڑے تے ستے تے تھوتے، خصم اپنے در نہ چھڑ دے، پاویں وجن جتے تے تھوتے، بلے شاہ کوئی رخت بیاج لے، نہیں تے بازی لے گئی کتے تے تھوتے۔ آج ہم پڑھیں گے ریاکاری۔ کیا؟ ریاکاری، ریا۔ اب صرف سمجھنا ہے آپ لوگوں نے، ریا کی حقیقت کیا ہے؟ ریا کی حقیقت کیا ہے کہ انسان، ہم سب لوگ انسان بیٹھے ہیں نا، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے پارسا بنوں، لوگوں کے سامنے میں پارسا بنوں، اور اس کام کو وہ ارادہ کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا لوں، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لوں، تاکہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ مجھے حاجی سمجھیں، لوگ مجھے پارسا سمجھیں، لوگ مجھے اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھیں۔ اور اس وجہ سے کہ میں پارسا ہوں، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، میں حاجی ہوں، نمازی ہوں، لوگ میرا ادب کریں، لوگ میری احترام کریں،
لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ بہت بڑا اللہ کا بندہ ہے، تاکہ میں لوگوں کے سامنے پارسا بن جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ ریا ہے۔ ریا قریب الشرک ہے، یعنی شرک کے قریب، کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت و بندگی کے لیے کھڑا اللہ کے لیے ہوتا ہے، عبادت و ریاضت و بندگی اللہ کی کرتا ہے، لیکن اس کا دھیان خلق کی طرف ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف وہ دیکھتا ہے۔ تو فرمایا جب عبادت اللہ کی ہو اور دھیان اس کی مخلوق کی طرف ہو تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، یہ ریا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انسان میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ریاکاری ہے، کہ جو قریب الشرک ہے، کہ ذکر اللہ کا، دھیان خلق کی طرف۔ اور فرمایا اگر دھیان خلق کی طرف بھی ہو اور دھیان اللہ کی طرف بھی ہو تو فرمایا یہ شرک ہو گیا۔ اگر ایک کام کیا ہے کہ خلق کی طرف دھیان ہے تو پھر یہ ریا ہے۔ اگر دھیان دونوں طرف ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے اور خلق کا ذکر بھی کر رہا ہے تو فرمایا یہ شرک ہو گیا۔ اور شرک گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا ریاکاری بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے 7 آسمان پیدا کرنے چاہے تو 7 آسمان پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے 7 فرشتوں کو پیدا کیا، 7 فرشتوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، پھر ہر ایک فرشتے کو ایک آسمان کا موکل بنا دیا، یعنی ہر آسمان پہ ایک فرشتے کو تعینات کر دیا، دربان بنا دیا فرشتے کو۔ اب 7 آسمان ہیں اور 7 فرشتے جو ہیں وہ دربان بن گئے۔ ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں شام سے صبح تک، صبح سے شام تک ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں اور ہمارے اعمال جو لکھتے ہیں، ہمارے اعمال لکھنے کے لیے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو اعمال لکھتے ہیں ان فرشتوں کی حفظہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا جب یہ اعمال لکھتے ہیں تو یہ اعمال لے کر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فرشتے جاتی ہیں تو ہر ایک آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک دربان بٹھا رکھا۔ جب ایک شخص کے اعمال لے کر فرشتہ جاتا ہے، اس کے اعمال بڑے ہی نیک ہیں، بڑی ہی اطاعت و بندگی ہے ان میں، بڑا ہی نور ہے ان میں، لیکن جب وہ پہلے آسمان پر پہنچتا ہے تو پہلے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ جو اعمال تم فرشتوں لے کر آئے ہو اس بندے کے منہ کے اوپر دے مارو۔ فرمایا یہ اعمال اس بندے کے منہ کے اوپر دے مارو۔ فرمایا میں غیبت کا نمائندہ ہوں، مجھے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ حکم دیا ہے
کہ کوئی بھی کسی بھی شخص کے جتنے مرضی پاکیزہ اعمال ہوں، لیکن اگر وہ غیبت کرتا ہے تو اس کے اعمال اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارو۔ اب یہاں چھوٹی سی بات کر دوں، کبھی غور کیا ہم نے؟ ہم لوگ غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ غیبت کو تو ہم ثواب سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر جو میری نیچے بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس طرف تھوڑا سا غور کر لیں۔ الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، اس لیے غیبت سے بچے۔ فرمایا اس کا جتنے بھی اعمال صالح ہیں، اگر وہ غیبت کی ہوئی ہے اس نے، فرمایا سارے کے سارے اعمال اس کے منہ پر دے مارو۔ پھر فرمایا ایک شخص کے اعمال آتے ہیں، فرشتہ لے کر آتا ہے، پہلا آسمان کراس کر لیتا ہے، جب دوسرے آسمان کے فرشتے کے پاس جاتا ہے تو فرشتہ اس کو دیکھتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کے اعمال آپ لے کر آئے ہیں، یہ اعمال اس کے منہ پر دے مارے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فخر و مباحات کا نمائندہ بنایا ہوا ہے۔ یہ جو شخص جس کے آپ اعمال لے کر آئے ہیں، یہ مجلسوں میں اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، فخر و مباحت کرتا ہے، اب مجلسوں میں بیٹھ کر کرتا ہے۔ فرمایا اس کے جتنے بھی اعمال صالح ہیں اس کے منہ پر دے مارو۔ پھر ایک ایسے شخص کے اعمال آتے ہیں کہ جس کا پہلے آسمان سے بھی گزر جاتے ہیں، دوسرے آسمان سے بھی گزر جاتے ہیں، اب وہ تیسرے آسمان پر اس کے اعمال آ گئے ہیں۔ جو تیسرے آسمان کا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تکبر کے اوپر نگہبان مقرر کر دیا ہے۔ یہ جو شخص جس کے آپ اعمال لے کر آئے ہیں، یہ متکبر شخص ہے، یہ تکبر کرتا ہے، لہٰذا اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر دے مارے۔ پھر ایسے شخص کے اعمال پیش ہوتے ہیں، پھر ایسے شخص کے اعمال پیش ہوتے ہیں جو پہلے آسمان سے بھی گزر جاتے ہیں، دوسرے سے بھی گزر جاتے ہیں، تیسرے سے بھی گزر جاتے ہیں، جب چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو نگہبان ہے، جو دربان بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ جو اعمال اس کے جتنے بھی اعمال صالح ہیں اس کے منہ پر دے مارے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے غرور کے اوپر نگہبان بنا کر بیٹھا۔ یہ شخص غرور کرتا ہے، لہٰذا اس کی کوئی عبادت، بندگی، ریاضت قبول نہیں ہے۔ فرمایا پھر ایک ایسا شخص آتا ہے جس کے اتنے اعمال صالح ہیں، اس کے اعمال کو ایک دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، اس کے اعمال سے جیسے نور جیسی کرنیں نکل رہی ہیں، فرشتے اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ پہلے چاروں آسمان کراس کر جاتا ہے، جب پانچویں آسمان کے اوپر پہنچتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، فرشتے اس کی گواہی دے رہے ہیں جو اعمال اس کے صالح لے کر گئے ہیں، لیکن جو دربان وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے اس کے اعمال اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حسد کے اوپر دربان بنا کر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ شخص اعمال صالح بھی کرتا ہے اور حسد بھی کرتا ہے۔ جو بھی عالم ہے، عاقل ہے، جس کو بھی دیکھتا ہے اس کے ساتھ یہ حسد کرتا ہے۔ پھر ایک ایسے شخص کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں،
فرمایا اس کے اتنے اعمال صالحہ ہیں کہ فرشتے نور کی کرنوں جیسے، آفتاب جیسے، مہتاب جیسے روشن اس کے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں. 5 آسمان گزر جاتے ہیں. جب وہ 6 آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر جو 6 آسمان والا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے یہ جو اس کے اعمال ہیں اس کے منہ کے اوپر دے مارو، اس کے منہ کے اوپر یہ اعمال دے مارو، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے رحم کا دربان بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ شخص لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، اس کے جتنے بھی اعمال صالح ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے سامنے کوئی شخص جتنی مرضی پریشانی دکھ تکلیف میں ہو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ خوشی کے مارے یہ بغلیں بجاتا ہے. فرمایا اس کے اعمال اس کے منہ پر دے مارو. پھر فرمایا کہ ایک ایسے شخص کے اعمال وہ لے کر جاتے ہیں فرشتے جس کو 3000 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اعمال کو. اتنے نورانی اعمال ہیں، اتنے برگزیدہ اعمال ہیں، اتنے روشن ہیں کہ جب 6 آسمان کراس کر کے 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو 7ویں آسمان والا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کے اعمال ہیں اس کے منہ کے اوپر دے ماریں اور اس کے دل کے اوپر قفل لگا دیں، تالا لگا دیں. فرمایا یہ وہ عالم ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا شہر شہر، بستی بستی، نگر نگر میرے نام کا ڈنکا بجے. یعنی وہ عالم، وہ علم رکھنے والا جو لوگوں کو رشد و ہدایت دینے والا. اور نیت کیا ہے کہ میرا ڈنکا بجے جگہ جگہ پہ، مجھے لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے. فرمایا اس کے دل کے اوپر ہی تالا لگا دو. پھر ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے لے کر جاتے ہیں، 7 آسمان کراس کر جاتے ہیں. اب بات سمجھنے والی بتانے لگا ہوں. 7 آسمان کراس کر کے آسمان کے، زمین کے اور آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے ان کے اعمال کی گواہی دے رہے ہیں کہ یا میرے مالک یہ جو اعمال ہم لے کر آئے ہیں اس سے اچھے اعمال دنیا میں کسی نے نہیں کیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اس نے بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کی ہے، اس کے بہت بڑے اعمال ہیں، لیکن اے میرے فرشتوں تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، اس کے باطن کو نہیں دیکھ رہے، اس کے دل کو نہیں دیکھ رہے. میں اس کے دل کو جانتا ہوں، میں اس کے دل کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا ہے میرے فرشتوں، اس کے جو ظاہری اعمال کی طرف تم متوجہ ہو، میں اس کے دل کی حالت دیکھ رہا ہوں. یہ جب اعمال کرتا ہے یہ دل کا کچھ اور ہے، منہ کا کچھ اور ہے. فرمایا میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. یعنی دل سے جو عمل نہیں کرتا، دل سے ریاکاری کرتا ہے، دل سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دھیان دوسری طرف ہے. فرمایا میں اس کے دل کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری طرف سے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یا اللہ ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو یہاں بات سمجھنے والی ہے. اتنی بڑی جو احادیث مبارکہ میں نے بیان کی،
یہ سمجھنے والی ہے ایک ایک چیز کہ جتنی برائیاں بیان کی گئی ہیں، ان برائیوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جتنی مرضی اچھی عبادت اور ریاضت و بندگی کر لیں، ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ مجھے یہاں ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور اقدس میں جب آپ پر ایک وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے داؤد علیہ السلام، یہ جو حاکمین ہیں، جو روسا ہے، ان کو بتاؤ، ان کو میری طرف سے حکم دے دو کہ میرا ذکر مت کیا کرے، میرا ذکر چھوڑ دیں۔ ایک طرف تو یہ ظلم کرتے ہیں، دوسری طرف میرا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب یہ میرا ذکر کرتی ہیں تو میں ناراضگی کے ساتھ، خفگی کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ یعنی کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے بعد اس کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور ان سب برائیوں کی جو جڑ ہے وہ ریاکاری ہے، وہ ریا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، تحقیق، حاضری، حاضری، غوثیہ، خدمت مصطفیٰ، خدمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ ریاکاری سے پاک ہو، وہ ریا سے پاک ہو۔ اس پاک محفل میں آئے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں محفل سے چلے ہیں تاکہ لوگ تمام کو پتہ چل جائے کہ جی فلاں شخص محفل پہ گیا ہوا ہے، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یار یہ محفلیں اٹینڈ کرنے والا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اور نیک کام کرنے کے لیے گئے، شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شور کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ذکر صرف اللہ کے لیے۔ جب ہم دکھاوا کرتے ہیں وہیں سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ دکھاوا ریاکاری ہے، جو شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، جو ہمارے علماء حضرات ہیں، جو ہمارے پیر حضرات ہیں، کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے دنیا کے ساتھ دین کو بھی ایڈ کر لیا ہے، دنیا کے ساتھ دین کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اب عبادت اور ریاضت بندگی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو دکھ تکلیف پریشانی ہے، کسی مولوی کے صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، عالم کے پاس چلی جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ پریشانی ہے، درود تنجینہ پڑھا کریں۔ فلاں کو بچہ ہونا نہیں ہو رہا، یہ آیت پڑھی۔ نوکری نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ پڑھیں، یہ وظیفہ کر لیں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ جو اللہ کی کلام ہے اس میں برکت ہے، جس مقصد کے لیے وہ بتائیں گے وہ حل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن روز محشر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں ساری زندگی بھی آپ قرآن پڑھتے رہیں کہ میرے معاملات حل ہوتے رہیں، مشکلات حل ہوتی رہیں گی قرآن پڑھتے ہوئے، روز محشر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
روز محشر میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہنا ہے کہ لاؤ جو میرے لیے پڑا ہے وہ لے کر آؤ. یہ تو تم نے اپنی ضرورتوں کے لیے پڑھا، جو کام میرے لیے کیا ہے وہ لے کے آؤ. پھر اس وقت شرمندگی ہوگی ہمارے ہاتھ خالی. کیوں نہ ہو جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں، دکھ تکالیف پریشانیاں ہیں، ان کے لیے ہی ذکر کر رہے ہیں نا، ان کے لیے ہی بزرگوں نے بتایا ہے نا، تو وہ پڑھیں. لیکن پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہماری یہ مشکل حل کر دی. جب آپ نے وہ درود تنجینہ یا کوئی بھی آیت پڑھنی ہے، بیماری کی تکلیف کے لیے پڑھنی ہے، تکلیف دور اللہ نے ہی کرنی ہے. درود بھی پڑھیں گے پھر بھی اللہ نہیں کرنی ہے، کوئی اور آیت بھی پڑھی پھر بھی اللہ نہیں کرنی ہے، تو کیوں نہیں اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہیں پڑھتے کہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے یہ معاملات حل کر دے. کیوں ہم الٹے طریقے سے آتے ہیں؟ اما رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک روز گھر سے باہر نکلی، آپ کے ایک ہاتھ میں پانی، دوسرے ہاتھ میں آگ تھی. لوگوں نے پوچھا اماں یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو آگ ہے اس سے میں جنت کو جلا دوں، یہ جو پانی میرے ہاتھ میں ہے اس سے میں دوزخ کی آگ کو بجھا دوں. فرمایا یہ جو لوگ ہیں جو جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں جو دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، فرمایا کیوں نہ ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، صرف اللہ کے لیے عبادت کرے. جنت اور دوزخ کی طلب کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے وہ کوئی عبادت اور ریاضت نہیں. عاشق لوگ فقیر کہتے ہیں اپنے جنت کے لیے کیا، جنت وہ بھی شرک ہے. اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے عبادت؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ایک شخص روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے حکم فرمائیں گے کہ ہاں میرے بندے تمہاری عبادت کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کی، میں جنگ میں دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جان اے میرے مالک تیری راہ میں قربان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. فرمایا اس کو دوزخ میں پھینک دو. پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا میرے بندے تیری عبادت کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس تو نے جتنی بھی مجھے دولت عطا فرمائی تھی میں نے غربہ میں تقسیم کر دی، میں نے تیرے غریب بندوں کو دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. فرمایا اس کو دوزخ میں ڈال دو. پھر فرمایا ایک اور شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تمہاری عبادت کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا علم سیکھا، میں نے تیرا قرآن سیکھا، میں نے تیری رضا کے لیے سارا کچھ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے یہ جو قرآن سیکھا، تو نے یہ جو سارا علم سیکھا اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کہیں. فرمائے اس کو دوزخ میں ڈال دو.
اب وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا، اب جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھا تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہی بات میں پہلے کر رہا تھا، جب حدیث سے ثابت ہو گئی، جس نے اپنی جان ہی ہمارے پاس سب سے اعلیٰ، جس نے کہا یا اللہ میں نے تیری راہ پہ جان قربان کر دی، فرمایا نہیں میری راہ پہ نہیں، تو نے دکھاوے کے لیے کیا، جاؤ دوزخ میں پھینک دو۔ فرمایا جاؤ اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ ریاکاری ہے، اس سے بچو۔ ایک شخص کہتا ہے، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے متولی بنا دے۔ دیکھیں جو ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا، کھانا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پھر میں کلوز کر دوں یہاں پہ۔ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ یہ تھک گئے ہوتے میں چپ کر جانا، ادروائز سے بڑی خوبصورت دو چار گلاں نے۔ ہاں وعلیکم السلام، ماشاء اللہ کویتوں لوگ آئے بیٹھے نے۔ بند کر دوں؟ اچھا چلے لو جی، لوگ کہتے سناؤ جی، چلو جی تھوڑا سا اور سنا دو۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے مسجد کا متولی بنا دے، یا اللہ مجھے مسجد کا متولی بنا دے۔ پھر اس کی یہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ ہر وقت ایک ہی اس کی زبان میں ایک ہی دعا اس کی زبان پہ رہتی کہ یا اللہ مجھے مسجد کا متولی بنا دے، یا اللہ مجھے مسجد کا متولی بنا دے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کہ میں تیری ایک بھی نماز قضا نہیں کروں گا، میں تہجد بھی پڑھوں گا، ساری نمازیں پڑھوں گا، ہر وقت تجھے یاد کروں گا، تو بس مجھے مسجد کا متولی بنا۔ وہ کیوں ایسے کہتا تھا؟ اس وجہ تھی کہ جو پرانے وقتوں میں جو متولی ہوا کرتے تھے وہ امام مسجد ہوا کرتے تھے، مسجد کی چابیاں ان کے پاس ہوا کرتی تھی، مسجد کے پیسے ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ جو مسجدوں کی کمیٹیاں بنی، یہ کمیٹیاں کوئی نہیں ہوا کرتی تھی، سارا کا سارا اختیار متولی کے پاس تھا۔ ہر شخص متولی کو سلام کیا کرتا تھا مسجد، کیونکہ کرتا درتا وہی تھا، تو اس میں دل میں تھا کہ پیسہ بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، لوگ سلام بھی کریں گے، کیوں نہ ہو متولی بن جاؤں، یا اللہ مجھے متولی بنا دے۔ ایک ہی دعا اس کے منہ پر کہ یا اللہ مجھے مسجد کا متولی۔ پھر اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، ایک بھی نماز قضا نہ کی۔ فرماتے ہیں کہ پورا سال گزر گیا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا اور مسجد میں بیٹھا رہتا، تہجد بھی پڑھتا۔ سال گزر گیا، کسی کی اس کے اوپر توجہ نہ رہی، کسی نے بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ تو ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ندا آئی، ہاتف کی طرف سے اس کو آواز آئی کہ شرم کرو، کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اسے کہ کس شرم کرو، کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ ندا آئی تو اس ندا نے اس کے دل کے اوپر بہت اثر کیا۔ جب اس کے دل کے اوپر اثر کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اسی رات وہ جب تہجد کے لیے اٹھا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا رہا۔ پھر صبح فجر کی نماز پڑھی مسجد میں آ کر۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ کافی سارے لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہیں، ایسے ہی تھا جیسے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو لوگوں نے کہا
کہ بھائی جان ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جی بتائیں۔ ہم آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ جو پہلے ہمارا مسجد کا متولی تھا اس نے مسجد کے روپے پیسے میں خود بدھ کیا، لہذا ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو مسجد کا متولی بناتے ہیں۔ جب لوگوں کی زبان سے اس نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگا مجھ کو اس ذات کی عزت کی قسم میں مسجد کا متولی نہیں بنوں گا، اور دل ہی دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ یا میرے مالک میں نے 1 سال تک صرف اس وجہ سے عبادت کی کہ میں مسجد کا متولی بن لوں، اور میں نے کسی نے میری طرف نگاہ تک نہیں کی، اور میں نے 1 رات صرف تیری عبادت کی، اور یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے پھر رہے متولی بن جاؤ۔ کہ میں 1 سال اس متولی کے لیے پیچھے پھرتا رہا اور کسی نے میری طرف دھیان ہی نہیں کیا، اور 1 رات تیری رضا کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں چلا گیا، سجدے میں جا کر زاروں قطار رونے لگ پڑا، عبادت اور ریاضت میں لگ گیا کہ میں نے متولی شپ کیا کرنی ہے۔ یعنی وہ کام جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، بس دکھاوا ریاکاری نہیں، ورنہ دکھاوا ریاکاری کے لیے تو کیا کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بابولی شاہ سرکار کا شعر فرمایا کہ راتی جاگیں کرے عبادت راتی جاگن کتے تیتھے ہوتا ہے، کہ ساری رات تو بھی عبادت کرتا ہے، ریاضت و بندگی کرتا ہے، ساری رات کتا بھی جاگتا ہے، لیکن کتا تجھ سے افضل کیوں ہے یہ کبھی سوچا ہے تو نے ساری رات جاگ کر ریاکاری کی ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے تمہارا یہی کام ہے کہ تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں رات جاگا ہوں، میں نے تہجد پڑھی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا تھا، گھر میں بچوں نے شور کر دیا، بیوی نے یہ کر دیا، میں نے یہ کیا، تاکہ لوگوں کو کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ میں رات کو جاگا ہوں۔ اور کتا تجھ سے اس لیے بہتر ہے کہ وہ خالص طور پر اپنے مالک کی خدمت کے لیے جاگا ہے، تجھ سے تو وہ بہتر ہے، خالص اللہ کے لیے۔ اوس بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس تھوڑا سا مجھے بھی مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اوس بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ بڑی خوبصورت بات بتانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ میں ایک دن آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام رو رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ آقا کریم رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری امت شرک نہ کرے، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہیں میری امت شرک نہ کرے، یہ نہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرے گی، چاند یا مہتاب کی پوجا کرے گی، نہیں، اس چیز کا میرے آقا کریم علیہ السلام کا خوف نہیں ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ فرمایا کہ خوف اس چیز کا ہے کہیں اپنی عبادات دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ فرمایا خوف کس چیز کا ہے کہ کہیں عبادات دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑا عمل جو ہے، سب سے قوت والا جو کام ہے، جو سب سے قوت والا کام جو میرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہے، وہ کیا ہے؟
فرمایا کہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کو پیدا کیا، جب میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کو پیدا کیا تو زمین تھر تھرانے لگ پڑی، زمین تھر تھرانے لگ پڑی، تو میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اوپر پہاڑ کو پیدا فرما دیا۔ جب پہاڑ زمین کے اوپر آیا تو اس کی تھر تھراہٹ ختم ہو گئی۔ ملائکہ نے سوچا، فرشتہ نے سوچا کہ جو پہاڑ ہے وہ زمین سے زیادہ قوی ہے۔ پھر میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوہے کو پیدا کیا، لوہے کے ذریعے پہاڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب لوہے کے ذریعے پہاڑ کو کاٹا گیا تو فرشتوں نے کہا، ملائکہ نے کہا کہ لوہا جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، زیادہ قوت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگ کو پیدا کیا۔ جب میرے اللہ نے آگ کو پیدا کیا، آگ نے لوہے کو پگھلا دیا۔ پھر ملائکہ نے آپس میں کہا کہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگ کو سب سے قوی پیدا کیا۔ پھر میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پانی کو پیدا کر دیا۔ جب میرے اللہ نے پانی کو پیدا کیا تو پانی نے آگ کو بجھا دیا۔ پھر ملائکہ نے کہا، فرشتوں میں پھر بحث چھڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے جو قوت والی چیز پیدا کی وہ پانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہوا کو پیدا کر دیا۔ جب ہوا کو پیدا کیا تو فرمایا کہ ہوا نے پانی کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا۔ اب فرشتوں میں اختلاف بڑھ گیا، کب میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے قوی چیز کون سی پیدا کر دی؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، عرض کیا کہ یا اللہ تو نے سب سے قوی چیز کون سی پیدا کی؟ ہم لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے جو قوی چیز پیدا کی وہ یہ ہے کہ ایک شخص دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور یہ چاہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ میں نے سب سے قوی چیز یہ پیدا کی، یعنی اس کا ہر عمل ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو۔ ایسا کوئی بھی عمل نہ ہو جس میں یہ دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، ایسی چیزیں شامل ہو جائیں۔ ہاں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں، آخری بات، کہ اگر یہ ریاکاری، اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں عمرہ کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہوں، میں اگر لوگوں کو بتاؤں گا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، محبت پیدا ہو، تو فرمایا یہ افضل ہے۔ اگر کوئی تہجد پڑھنے لگا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ یار مجھے دیکھ کر شاید کوئی دوسرا بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اور بھی حاضری دے لے، تو فرمایا یہ عمل اس کا افضل ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر چھپا کر پڑھے۔ اگر اس کو یہ ہے کہ میں ریاکاری میں مبتلا نہ ہوں تو پھر وہ چھپا لیا اپنے عمل۔ کیونکہ ایک دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو ایک شخص انصاری جو تھا وہ ایک پیسوں کی تھیلی لے آیا، تو اس کو دیکھتے دیکھتے بہت سارے جو صحابہ تھے وہ بھی پیسوں کی تھیلیاں لے آئے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے حکم فرمایا کہ دو شخص ایسی چیز کی ترغیب کرے جس کو دیکھ کر دوسرے جو اس پر عمل کریں اور وہ اچھائی کی طرف ہو تو اس کو اس کا بھی اجر ملتا ہے، اور جو دوسرے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے نماز تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ قاری صاحب بھی اٹھ جائیں، یہ بھی اٹھ جائے، یہ بھی اٹھ جائے، اور اس کی نیت اللہ کی رضا ہو
تو یہ اس کا عمل سب سے افضل ہے. اور اگر اس کی یہ نیت ہو کہ یار اب میں اٹھاؤں کسی طریقے سے قاری صاحب کو پتہ چل جائے تہجد کے لیے جا رہا، تو فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تو چھپا کر پڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ٹائم میں نے آپ کا کافی سارا لے لیا. اللہ تعالیٰ سب کی جو بھی اس محفل میں آئے ہیں حاجتیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، خیر فرمائے، خیر فرمائے. سلام پڑھیں.